السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. شریعت اسلامیہ نے اہل ایمان کو دنیا کی زندگی اور معاشرتی زندگی میں ان خیر کے رستوں کی طرف رہنمائی کی ہے جن پر چل کر انسان اللہ رب العزت کو راضی کر کے حقیقی اخروی کامیابی حاصل کر سکتا ہے، اور ہر اس رستے سے خبردار بھی کیا ہے جس پر چلنے کی وجہ سے انسان اللہ کے رستے سے گمراہ ہو جاتا ہے اور نتیجتاً اپنی اخروی زندگی میں اللہ کے عذاب کا مستحق بن جاتا. اس لیے دین اسلام پر عمل کرتے ہوئے جس قدر اہمیت اس بات کی ہے کہ جن چیزوں کے بجا لانے کا حکم دیا گیا ہے ان کو عملاً کیا جائے، وہیں پر بہت زیادہ اہمیت اس بات کی ہے کہ جن چیزوں سے روکا گیا ہے، منع کیا گیا ہے، ان سے باز آ جایا جائے، رک جایا جائے، تاکہ انسان صحیح انداز میں خیر پر باقی رہ سکے. بہت سارے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ دین پر عمل کریں اور اس کے لیے جو کرنے والے کام ہیں ان کی جانب رغبت بھی ہوتی، لیکن تھوڑے ہی عرصے میں وہ رغبت ختم ہو جاتی ہے، دل کی کیفیت بدل جاتی ہے اور انسان اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کے بجائے پھر سے نافرمانی کے کاموں پہ لگ پڑتا ہے، یا پھر خیر اور نیکی کے کام اس پر دل جمتا نہیں ہے، اس کو کرتے ہوئے توجہ نہیں حاصل ہوتی،
اور کرنے والا ایک ایکسرسائز کے طور پر اس کو بجا تو لا رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے اثرات اور ثمرات اس کے دل کے اوپر مرتب نہیں ہو رہے ہوتے. اور اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو چھوڑ نہیں رہا ہوتا. بالکل اسی طرح جس طرح کوئی انسان کسی مرض سے بچنے کے لیے دوا تو استعمال کر رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ معالج نے اس کو جو پرہیز بتائی ہے اس پرہیز پر عمل نہیں کر. وہ چیزیں جو اس مرض کو بڑھانے والی ہیں، مسلسل ان کا استعمال دوا کو بے اثر کر رہا. یہی حال ہم میں سے بہت سارے لوگوں کا ہے کہ وہ دین پر مطمئن ہونے، اللہ کی توحید کو سمجھنے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب رسالت پر ایمان رکھنے کے باوجود خیر کے کاموں کے اوپر دوام اس لیے نہیں اختیار کر پاتے اور خیر کے کاموں کے اثرات اور ثمرات کو اپنی زندگی میں محسوس نہیں کر پاتے کہ بہت سی ایسی چیزیں جو انسان کے دل کو زنگ آلود کر دیتی ہیں، اس کے دل کی ایمانی کیفیات کو بے رونق کر دینے والی ہیں، وہ ان کو چھوڑنے پر تیار نہیں. اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ انسان جہاں نیکی کے کرنے کے کاموں پر فوکس کیا ہوا ہو، وہیں پر بہت ساری حرام چیزیں جو اللہ کے دین کے رستے میں آ کر کھڑی ہو جاتی ہیں اور انسان کے دل کو مردہ کر دیتی ہیں، ان کے بارے میں بھی سنجیدگی کے ساتھ سوچے اور ان کو ترک کرنے کے بارے میں لایا عمل بنائے. یہی وجہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتق المحارم تکن اعبد الناس. تم حرام چیزوں سے بچنا شروع کر دو، سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ. اور معلوم ہے کہ بہت ساری چیزیں ہیں جو اللہ نے حرام کی. ان حرام کردہ چیزوں میں سے ایک چیز آلات موسیقی، گانا بجانا اور گانا سننا بھی ہے. اور یہ وہ چیز ہے جو در حقیقت ان گناہوں میں سے ہے جس کے متعلق عموماً ہمارے ہاں بہت زیادہ تساہل برتا جاتا ہے، بڑی سستی کا معاملہ کیا جاتا ہے. شریعت نے جو احکامات دیے ہم اس سے بالکل بالائے طاق ہو کر اس گناہ کو اور اس غلطی کو غلطی سمجھ ہی نہیں رہے، حالانکہ یہ وہ برائی ہے جو بذات خود صرف اپنے تک محدود نہیں رہتی، بلکہ یہ اور بہت زیادہ برائیوں کو جنم دیتی ہے. موسیقی، آلات موسیقی، ان کے اندر کھب جانا اور گانے سننا اور سارا وقت اسی کی سوچ میں اور فکر میں لگ پڑنا، جس انسان کی زندگی میں یہ چیز در آئے اس کے لیے شر کے بہت سارے دروازے کھل جاتے. اور ہم سب جانتے ہیں کہ فی زمانہ ہم کس قدر اس فتنے میں مبتلا ہو چکے. ہمہ وقت ہر جگہ سے موسیقی کی آوازیں اس طرح سے غالب ہیں کہ نہ سننے والا اکثر اوقات نہ چاہتے ہوئے بھی ایسی جگہ پر مجبور ہو جاتا ہے کہ جہاں موسیقی لگی ہے اس کو سننی پڑتی. ہمارے ہاں ہمارے گھروں کے اندر ٹی وی ہیں، میرے اور آپ کے ہاتھ میں موبائل فونز ہیں، ہر ایک ایپلیکیشن اور ہر ایک چیز استعمال کرتے کہیں نہ کوئی اشتہار آ رہا، اور کوئی اشتہار موسیقی سے خالی نہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ کسی بھی جگہ پر شاپنگ مال کے اندر شاپنگ کرنے چلے جائیں، ریسٹورنٹ میں کھانا کھانے چلے جائیں،
ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی آرڈیننس نافذ کر دیا گیا ہے کہ لازماً ہر جگہ پر یہ آواز آتی رہے گی اور لوگ اس کو حکومتی حکم سمجھ کے سنتے رہیں گے. یہ الزامی ہے اور کوئی شخص بھی اس کے بارے میں گفتگو کرنا اور اس کے بارے میں فکر مندی کا اظہار کرنا اس کے لیے تیار نہیں. اور اس حد تک ہم اس معاملے میں آگے بڑھ گئے ہیں کہ اب یہ ایک نارم بن گیا ہے, اب یہ ایک رواج بن گیا ہے, اور اس کے بغیر بہت سارے لوگ ہیں جن کا کھانا حلق سے نہیں اتر رہا. کتنے ہی لوگ ہیں جو آپ کو مختلف جگہوں پر, جم کے اندر, کسی پارک کے اندر واک کرتے ہوئے, ایکسرسائز کرتے ہوئے, یا تو ہیڈ فون لگائے ہوئے ملیں گے, یا آپ بہت زیادہ نوجوان ایسے ہیں اپنے ساتھ چھوٹا سا سپیکر رکھا ہے. آپ اسلام آباد کے کسی ٹریل پر چلے جائیں, کسی پارک میں واک کرتے چلے جائیں, بے شمار ایسے نوجوان آپ کے پاس سے گزریں گے جنہوں نے کوئی ایک چھوٹا سا سپیکر رکھا ہوا ہے اور اس پر گانے چل رہے ہیں, اور وہ اس کے بغیر چل بھی نہیں سکتے, اٹھنا بیٹھنا محال ہو گیا. اور جو کسی حد تک بچا ہوا ہو اس نے شادی بیاہ اور خوشیوں کے مواقع کو اپنے لیے حلال سمجھ لیا, اور مہندیاں اور ڈھولکیں اور بیک گراؤنڈ میوزک, دلہا دلہن کی انٹری کے وقت کے میوزک, اور پتہ نہیں کس کس قسم کے ہم نے رسم و رواج ایجاد کیے ہیں اس کے اندر, ان ساری چیزوں کے اندر کھب جانے کے لیے. اور نتیجہ یہ ہے کہ کوئی اس کو برائی سمجھ نہیں رہا, اس حرام کام کو حرام سمجھا ہی نہیں جا رہا. لوگ تفریح تباہ کے نام پر, انٹرٹینمنٹ کے نام پر بڑی آسانی کے ساتھ اس چیز کو قبول کیے ہوئے, حتیٰ کہ اب صورتحال یہ ہے کہ آپ کسی بڑے پروڈکشن ہاؤس کی کوئی معلوماتی ڈاکومنٹری دیکھنے کی کوشش کریں, آپ جانوروں کی کوئی ڈاکومنٹری دیکھنے کی کوشش کریں, آپ جدید سائنسی معلومات کے حصول کے لیے کوئی سائنٹیفک معلومات پر مبنی ڈاکومنٹری دیکھنے کی کوشش کریں, اس کے بیک گراؤنڈ میں بھی سنسنی پھیلانے کے لیے اس طرح سے میوزک ایڈ کر دیا گیا ہے, دیکھنے والے کو احساس ہی نہیں ہوتا. الغرض کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس وبال کے اندر ایسے پھنس چکے ہیں کہ اس کا احساس بھی ہمارے اندر سے ختم ہو گیا ہے کہ یہ گناہ. اور یہاں تک کہ اگر آپ سمجھائیں, بتائیں, اس جانب توجہ دلائیں, کوئی منہ سے کہہ دیتا ہے اور کوئی اپنے چہرے کے تاثرات سے اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ جی رہن ہی دیو, کس سے آپ پہ پہ گئے. یہ بھی کوئی بات ہے؟ اتنی کوئی دین میں سختی کوئی نہیں, یہ تو نارمل سی بات ہے, ہر جگہ ہی ہوتا ہے. اچھا, بعض لوگ بڑی آسانی سے یہ بھی کہہ دیتے او جی آپ ہمیں تو کہہ رہے کہاں کہاں بند کرائیں گے. کسی ریسٹورنٹ میں جائیں, کسی جگہ پر جائیں, وہاں ان کو کہیں بند کر دو, کہتے جی آپ ہمیں تو کہہ رہے کہاں کہاں بند کرائیں گے. یعنی اگر برائی عام ہو جائے تو ہم اس کا احساس کرنے کے بجائے اور اس سے بچنے کی تدبیر کو مزید شدید کرنے کے بجائے اس جانب آ جائیں گے کہ ٹھیک ہے سب طرف خرابی ہو رہی ہے تو بس ہم بھی اس کا حصہ ہیں. میرے بھائی, میرے نوجوان نسل کے بیٹوں, بچیوں اور ہماری بہنوں اور ماؤں, یہ بات یاد رکھے, کتاب و سنت نے اس حوالے سے ہمارے لیے بڑے سخت قسم کی وعید سنائی جس کو ہم بھلائے بیٹھے, اور جس چیز کو ہم نے اتنا آسان سمجھ لیا ہے وہ اس قدر آسان ہے نہیں, اس کا معاملہ بڑا سخت. اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں جی موسیقی تو حرام ہے ہی نہیں, وہ در حقیقت شیطان کے ایک بہت بڑے اختیار اور پھندے کے اندر پھنسے ہوئے. اور میں جانتا ہوں کہ فی زمانہ بعض سو کالڈ اسکالرز اور جدید ذہن کو بڑا اپلائی کرنے والے, اپیل کرنے والے, بڑے میٹھی میٹھی بولی بولنے والے بعض مذہبی اسکالر
بڑی آسانی کے ساتھ باتوں کو گھما پھرا کر لوگوں کے لیے اس چیز کو آسان بنا رہے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی بےہودگی نہیں ہونی چاہیے، کوئی فحاشی اور عریانی کی گفتگو نہیں ہونی چاہیے، باقی آلات موسیقی اور اس کے ساتھ ترنم اور آواز کا اٹھاؤ اتار اور چڑھاؤ، اس کے اندر کوئی مسئلہ نہیں. اور رہی صحیح کسر ہمارے بر صغیر کے اندر موجود شریعت کے مقابل طریقت نے نکال دی ہے، جنہوں نے شریعت کے ہر حکم کے مقابل طریقت کے نام پر ایک ایسا دین ایجاد کیا ہے جس کا اللہ کے دین سے کوئی تعلق نہیں. اللہ کا وہ دین جو اہل ایمان کو قرآن کے ساتھ جوڑتا تھا، قرآن کی تاثیر ان کے دل کے اندر پیدا کرتا تھا، اور قرآن کا جو سوز ہے اور اللہ رب العزت کے کلام کی ایک جو روحانیت ہے جو اللہ کے بندوں کے دلوں کو تڑپا کر رکھ دیتی تھی. تقشعر منہ جلود الذین آمنوا، جب وہ سنتے تھے اللہ کی کتاب کو، اللہ فرماتے ہیں ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے. اس سب کے مقابل گانے بجانے کے آلات کے ساتھ ایسے کلام سنائے جا رہے ہیں اور ایسی قوالیاں اور ایسی کافیاں ایجاد کی گئی ہیں جن کو سننے والا سمجھ رہا ہے کہ میں اللہ کا ذکر کر رہا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی اور نعت پڑھ رہا ہوں، میں بڑی کام کی اور فلسفیانہ اور عشق حقیقی کی باتیں کر رہا ہوں، جبکہ وہ سارے کے سارے انسان کو شیطان کے رستے پہ لے جانے والے. تو ہم دیکھتے ہیں ایک طبقہ ہے جس نے باضابطہ طور پر ان چیزوں کو حلال کر کے محفل سماع کا نام دے دیا، اور جا بجا قرآن و حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ رب العزت نے اپنی قرآن کی آیات میں اس بات کو بتلایا تھا کہ سابقہ اقوام میں یہود و نصارہ میں یہ بیماری عام تھی کہ ان کے علماء سو اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو زبان کے ہیر پھیر کے ساتھ لوگوں کے لیے حلال کر دیتے تھے. یحرفون الکلم عن مواضعہ، وہ اللہ کے کلمے کو، اللہ کے حکم کو مختلف جگہوں سے تروڑ مروڑ کر اس میں تحریف کرتے تھے، اور انہوں نے لوگوں کے لیے اس قسم کی عیاشیوں کو اور بادشاہوں کی ان محفلوں کو اور ان کی نفسانی خواہشات کو اباحت کے لیے فتوے دیے، اور نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ کے دین کی صورت بالکل بگڑ کر رہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لَتَتَّبِعَنَّ سُنَنُ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، تم ضرور اپنے سے پچھلے لوگوں کے رستوں پر چلو گے. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول یہ پچھلے لوگوں سے مراد کیا ہے؟ یہود و نصارہ. آپ نے فرمایا تو ان کے علاوہ کوئی اور؟ یعنی یہود و نصارہ کی بات ہو رہی. جس طرح انہوں نے اپنے دین کے اندر بگاڑ کیا، تحریفیں کی، احکامات کی شکل بدل دی، اس طرح ایک پورا طبقہ ہے جنہوں نے اللہ کے دین کا بیڑا غرق کر کے لوگوں کے لیے حرام چیزوں کے رستے کھول دیے ہیں اور ان کو جری بنا دیا ہے کہ یہ چیز تو حرام ہی نہیں. ہم انشاءاللہ آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں، اور اگر وقت نہ بچا تو آئندہ خطبہ میں بھی انشاءاللہ اس موضوع کے حوالے سے کتاب و سنت کے واضح دلائل کو سیکھنے کی کوشش کریں، علی وجہ البصیرہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس بارے میں اللہ نے کیا نازل کیا ہے، رسول اللہ نے کیا بیان کیا. حضرات صحابہ کرام نے اللہ کی کتاب سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے اس بارے میں کیا سیکھا تھا. اور بعض وہ دلائل جو یہ سو کالڈ لبرل طبقے کو مطمئن رکھنے والے اسکالرز بیان کرتے ہیں کہ نہیں دیکھیں یہ بھی ہے یہ بھی ہے، اس کے بارے میں انشاءاللہ تفصیلاً گفتگو کریں گے کہ وہ دلائل کیا ہیں اور ان کا اصل مقصد کیا. میں نے جو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں سورہ لقمان کی آیات. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے کچھ ہیں، مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، جو لہو الحدیث خریدتے ہیں. لہو الحدیث ایسی بات جو انسان کو غافل کر دینے والی ہو، ایسی چیز جو انسان کے دل کے اندر غفلت پیدا کر دے. غفلت کیا ہوتی ہے؟ کہ انسان کے لیے جس موقع پر جو کام کرنا ضروری ہے
وہ اس کو چھوڑ کر کسی اور چیز کی طرف لگ پڑے. میں اور آپ اکثر ڈرائیونگ کرتے ہیں, روڈ ایکسیڈنٹ نعوذ باللہ ہوتے ہیں, پتہ چلتا ہے کہ ڈرائیور کا دھیان اس وقت روڈ پہ نہیں تھا, وہ غفلت کا شکار ہو گیا. ہم سب جانتے ہیں کہ ڈرائیونگ کرتے ہوئے غفلت نہیں برتی جا سکتی. کیوں؟ شدید ترین نقصان ہونے کا اندیشہ ہے. ایکسیڈنٹ ہو گیا تو گاڑی کا نقصان ہوگا, اپنا نقصان ہوگا, جان بھی جا سکتی. اس وجہ سے ہر بندہ ڈرائیونگ کرتے ہوئے محتاط رہتا ہے کہ وہ غفلت کا شکار نہ ہو. کس قدر عام سی بات ہے جو ہمیں سمجھ آتی. آخرت کا نقصان ہو جائے, اس میں بندہ غفلت میں پڑا ہوا ہو, اور وہ ایسا نقصان ہے جو irreversible ہے, جس کو واپس آ کر بندہ ٹھیک نہیں کر سکتا. موت آ گئی اور قیامت کے روز اللہ کے سامنے پیش ہو گئے, اب واپس نہیں جا سکتے. لیکن اللہ فرماتے ہیں من یشتری لہو الحدیث, پیسے خرچ کر کے لہو الحدیث خریدتا ہے, مال خرچ کر رہا ہے. آپ کہیں خیر کے کام پر خرچ کرو, 100 روپے کا نوٹ بہت بڑا لگتا ہے. آپ کہیں کسی فلاں میوزیشین کی نئی البم آئی ہے, 5000 روپے کی ملے گی, لائن لگی ہوتی ہے. فلاں گانے والی کا آج کانسرٹ ہے, 10,000 کا ٹکٹ ہے, لائن لگی ہوئی ہے. وہاں 10,000 بہت تھوڑے لگتے ہیں, بڑے معمولی لگتے ہیں. اتنا بڑا سٹار, اس کو دیکھنے کا موقع مل جائے گا, اس کو براہ راست سن لیں گے. من یشتری لہو الحدیث, جو خریدتا ہے لہو الحدیث. کس لیے؟ لیضل عن سبیل اللہ, لیضل عن سبیل اللہ بغیر علم, تاکہ وہ بغیر علم کے یعنی جہالت میں اللہ کے بندوں کو اللہ سے گمراہ کر دے. اور ساتھ میں کیا ہے؟ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا, اور اس بات کو بہت ہی لائٹ لیتا ہے, مذاق مذاق میں, اس کی سنگینی کو جانے بغیر دوسروں کو بھی کہہ رہا ہے آؤ بھائی آؤ, فلاں جگہ کانسرٹ ہو رہا ہے, فلاں جگہ محفل لگی ہے. پلان بناتا ہے, دوستوں کو اکٹھا کرتا ہے, چندے کر رہا ہے کہ یہ سب مل کر, کسی کے پاس پیسے تھوڑے ہیں, چل یار تیرے ہم ڈالتے. اکٹھے پروگرام بنا رہے ہیں, چل کے مووی دیکھنے جائیں گے. کتنے ہی ایسے پروگرام ہیں جس کے لیے ہم دیکھتے ہیں نوجوان اپنی بساط سے آگے بڑھ کر کوشش کر کے ایک دوسرے کو بھی اس گمراہی کے اندر ڈال رہے ہیں. وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا, اور اس بات کو بڑا ہی آسان لیتا ہے, لائٹ لیتا ہے. دوسرا معنی کیا ہے؟ سبیل اللہ کو بڑا ہی لائٹ لیتا ہے. وَيَتَّخِذَهَا, یہ اتخاذ کس چیز کی طرف ہے؟ اللہ کے رستے کی طرف. اللہ کے رستے کو بالکل ہلکا سمجھا ہوا اس کہ اللہ کے رستے سے میں ہٹ بھی جاؤں, کیا بات, کیا بات ہے, ہماری خوشی کا موقع ہے. بچے بچیاں مل کر ذرا ڈھول بجا لیں گے, گانے گا لیں گے, تھوڑا ناچ کود لیں گے, ہنس کھیل لیں گے, خیر ہے, کوئی بات نہیں. اللہ کا رستہ کہاں گیا؟ کوئی پتہ نہیں, کوئی فکر نہیں. خوشی ہے جی, گھر کے اندر پہلے سے چراغاں کر کے, روشنیاں کر کے, لوگوں کو بلا کر, رشتہ داروں کو دعوت دے. یونیورسٹی کالج کے بچے بچیاں ایک دوسرے کے ساتھ مخلوق محفلوں میں بیٹھ رہے ہیں, ان کو گھروں میں بلا کر بڑے عشیرباد کے ساتھ پیسہ خرچ کر کے اپنے گھر کے اندر مہندیاں اور ڈھولکے رکھوا رہے. کس لیے جی؟ خوشی کا موقع ہے. آگے حدیث آئے گی, ہم پڑھیں گے. خوشی کے موقع پہ آلات موسیقی کی آواز پر اللہ کے رسول نے کیا فتویٰ لگایا. یہ فتویٰ میرا نہیں ہے, کسی مفتی کا نہیں ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, اور بڑی سخت. وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا, اس سارے معاملے کو بہت زیادہ لائٹ لیتا ہے. اور جب سمجھانے والا سمجھائے, اس طرف توجہ دلائے, تو کسی کے دماغ میں یہ بات بھی آ رہی ہوگی, کتنے آ کے آج آپ پھنس گیا, مولوی صاحب نے نا ساڈا ہی دماغ کھا لے.
کہاں آ کے پھنس گئے یار، یہ بس نہ سارا ٹائم مشکلیں ہی پیدا کرتے رہے. دو چار ہماری زندگی کے اندر خوشیاں ہیں، مسرتیں ہیں، تھوڑی سی انٹرٹینمنٹ ہے، اتنا ٹف ماحول ہے، معاشی حالات خراب ہیں، امن کے حالات خراب ہیں، اس کے اندر تھوڑی سی لوگوں کے چہرے کے اوپر مسکراہٹ آ جائے، تھوڑا سا وہ کوئی انٹرٹینمنٹ کر لیں، ان مولویوں کو ہضم نہیں ہوتی. میرے پیارے، اس کی وجہ سے زندگی کے اندر جو شر ہے، جو فساد ہیں، جو گھر اجڑ رہے ہیں، جو دل برباد ہو رہے ہیں، جب وہ ہوتا ہے تو آ کر آپ ہمارے پاس ہی روتے ہو، ہمیں ہی اپنی تکلیفیں بیان کرتے ہو. ساری دنیا میں سے گھوم پھر کر، جن دوستوں کے ساتھ لگ کر، جن تعلقات کی بنا پر، جس خاندان برادری کے پیچھے لگ کر یہ سب خرافات کی تھی، جب مشکل وقت آن پڑتا ہے آپ کو وہ سب کندھا بھی فراہم نہیں کرتے رونے کے لیے. آپ کو رونے کے لیے آ کر کسی مسجد کے امام کا کندھا چاہیے ہوتا ہے. اپنی دل کی بات بتانے کے لیے، گھنٹوں گھنٹوں بیٹھ کر رہنمائی لینے کے لیے آپ کو کسی مسجد کی جو ہے وہ آ کر دامن میں بیٹھنا پڑتا ہے. ہم آپ کو تسلی دیتے ہیں، توجہ دلاتے ہیں، اللہ کی طرف رغبت اختیار کرو، توبہ استغفار کرو. آپ کی زندگی کی یہ مسئلہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس کا نتیجہ ہے. بحر و بر میں جو فساد ہے، یہ لوگوں کی اپنے ہاتھ کی کمائی ہے. اللہ نے یہ بتلا دیا ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اپنی حالت خود تبدیل نہ کریں. اللہ نے یہ بتلا دیا ہے، یہ ساری باتیں آپ کو بتاتے ہیں. آپ سر ایسے ایسے کرتے ہو، ہاں جی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، بالکل صحیح ہے. کچھ دن توبہ استغفار کرتے ہو، اللہ سے رجوع کرتے ہو، دعائیں مانگتے ہو، ہم بھی آپ کے لیے دعائیں مانگتے ہیں، اللہ فضل کر دیتا ہے، اس بات سے باہر نکالتا ہے. تھوڑے دنوں کے بعد پتہ چلتا ہے، ہمیں آ کر دعوت دیتے ہو کہ جی آپ بڑے اچھے بندے ہیں، جی ہمارے ساتھ آپ کا بڑا اچھا تعلق ہے، ہمارے بچے بچی کی شادی ہے، پوچھو کیسے ہوگی. کیا کریں جی، خاندان کے آگے، لوگوں کے آگے مجبور ہے. وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اس کو بڑا لائٹ لیتا ہے. اللہ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا اولئک لہم عذاب مہین. یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے اللہ کے ہاں رسوا کن عذاب ہے، رسوا کن عذاب. جو لوگ ان چیزوں میں مبتلا ہوتے ہیں، اللہ رب العزت ان کو چھپا ہوا عذاب نہیں دیتے، ایسا عذاب دیتے ہیں جو رسوائی والا ہے دنیا میں بھی. اور اگر بندہ اسی طرح چلتا رہے اور توبہ استغفار نہ کرے تو آخرت میں بھی اللہ سب کے سامنے رسوا کن عذاب عطا فرمائے. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، اور جب اس کے سامنے ہماری آیات کی تلاوت کی جاتی ہے، وَلَّا مُسْتَكْبِرًا، ایسے تکبر کے ساتھ رخ پھیر کے چلا جاتا ہے. کَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا، جیسے اس کے کانوں کے اندر ڈانٹ پڑے ہوئے ہیں. آج آپ نئی نسل کو دیکھتے ہیں، انہوں نے تو باقاعدہ ڈانٹ ڈال لیے ہیں، ہمیں گیجٹس فراہم کر دیے گئے ہیں. سارا ٹائم بچے بچیوں کے کانوں کے اندر ایئر بڈز لگے ہیں، ایئر فونز لگے ہیں، سننی ہی نہیں ہے کوئی کچھ کہہ رہا، ہمیں کیا لگے. کَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا، گویا اس کے کانوں کے اندر ڈانٹ ہے، اس کو آواز سنائی نہیں دیتی. اللہ نے فرمایا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، اس کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیں. اور خوشخبری اچھائی کی ہوتی، برائی کی تو نہیں ہوتی. یہ استہزاء ہے اللہ کی طرف سے. جس طرح یہ اللہ کے دین کا اور احکامات کا استہزاء کرتا ہے، اللہ بھی قیامت کے دن ان کا استہزاء کریں گے، مذاق اڑائیں گے. یہ سورہ لقمان کی آیات 6 اور 7 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کر کے سنائی ہے. یہ مولوی کا فتویٰ تو نہیں. اب کوئی کہ لہو الحدیث میں تو بہت کچھ آتا ہے، بہت کچھ آتا ہے. دیکھتے ہیں حضرات صحابہ کرام نے اللہ کے رسول سے لہو الحدیث کا مطلب کیا سمجھا تھا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام میں سے جلیل القدر عالم صحابی، وہ صحابی جن کا فتویٰ چلتا ہے، جن کے علم کی گواہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے ملی. ان سے پوچھا گیا کہ یہ لہو الحدیث کس چیز کو کہتے ہیں؟ انہوں نے کیا کہا؟ الغنا واللہ الذی لا الہ الا ہو، الغنا واللہ الذی لا الہ الا ہو، الغنا واللہ الذی لا الہ الا ہو.
اس اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، لہو الحدیث گانا بجانا ہے۔ اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، لہو الحدیث گانا بجانا ہے۔ تیسری مرتبہ بھی یہی کہا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کون ہے؟ مفسر قرآن، جن کی تفسیر سب سے آتھینٹک ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا دی تھی، اللہم علمہ التأویل وفقہہ فی الدین، یا اللہ اس بچے کو تفسیر کا، تعویل کا، اپنی آیات کے معنی اور مفہوم کو بیان کرنے کا علم عطا فرما اور دین میں تفقہ، سمجھ عطا فرما۔ اور اہل السنہ والجماعہ کا یہ متفقہ اصول ہے، جب کس تفسیر میں، قرآن مجید کی آیات میں، کسی چیز کے معنی کے مطلب میں عبداللہ ابن عباس اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا قول آ جائے تو وہ حجت ہوتا کہ اس چیز کا وہی معنی۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے پوچھا گیا کہ لہو الحدیث سے کیا مراد ہے؟ انہوں نے کہا گانا گانا اور گانا سننا۔ اور تفسیر ابن جریر میں علامہ ابن جریر نے ان دونوں روایات کو صحیح سند کے ساتھ ذکر کیا، اور دونوں صحابہ کیا کہتے ہیں؟ یہ کون ہیں؟ لہو الحدیث والے، گانا سننے والے اور گانا بجانے والے۔ آج کا کوئی بہت بڑا مفکر آ کر مجھے یہ کہے کہ نہیں، اس کا معنی لہو الحدیث کا کچھ اور ہوتا ہے، اور صحیح سند کے ساتھ مجھے عبداللہ ابن مسعود اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما ان کا اللہ کے رسول سے سیکھا ہوا علم مل رہا ہے، دونوں میں سے کس کی بات کو لوں اور کس کی بات کو چھوڑوں؟ میری تو یہ جرت نہیں کہ حضرات صحابہ کرام نے جو فہم حاصل کیا ہم اس کو چھوڑ کر کسی لغت کے فہم اور کسی سوچ اسکالر کی اپنی مشگافی کو صحابہ کے فہم کے اوپر لے جائیں۔ صحابہ کرام کے جلیل القدر شاگرد تابعین میں سے امام مجاہد بہت بڑے مفسر ہیں، قرون اولیٰ کے مفسرین میں سے بہت بڑے مفسر ہیں، اور ان کے متعلق یہ کہا جاتا ہے، امام سفیان ثوری ان کے بارے میں کہا کرتے تھے اذا جاءک التفسیر عن مجاہد فحسبک، اگر کسی آیت کی تفسیر میں تمہیں امام مجاہد کا کوئی قول مل جائے تو تمہیں بس کافی ہے کہ امام مجاہد کی تفسیر وہ تفسیر ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود صحابہ اکرام کو سکھائی ہے اور انہوں نے حضرات صحابہ سے سیکھی۔ تو امام مجاہد کہتے ہیں، یہ حضرت عبداللہ ابن عباس کے شاگرد بھی تھے، کہ اشتراہ المغنی والمغنی بالمال الکثیر او استماع الیہ او الی مثلہ من الباطل۔ لہو الحدیث کیا ہے؟ گانے والیاں یا گانے کے آلات کو مال خرچ کر کے خریدنا یا ان کے سننے کے لیے مال خرچ کرنا، کیونکہ من یشتری لہو الحدیث ہے، اس کا معنی یہ ہے۔ اور امام ابن جریر رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں لہو الحدیث کے متعلق بہت سارے اقوال اکٹھے کر کے ہر چیز کو بیان کرنے کے ساتھ یہ بیان کیا ہے کہ ہر وہ چیز جو اللہ رب العزت سے غافل کرنے والی ہو، اور بالخصوص گانا بجانا اور اس کے آلات، یہ لہو الحدیث مراد۔ قرآن مجید کے اور آیات بھی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سے متعلق جو فرامین ہیں۔ وقت چونکہ آج مکمل ہو گیا، آئندہ خطبہ جمعۃ المبارک میں اپنی گفتگو کو یہیں سے انشاءاللہ آگے شروع کریں گے، اللہ رب العزت سے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ہمیں حق کو حق سمجھ کر اس کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، باطل کو باطل جان کر اس سے اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اپنی حلال کردہ چیزوں کو اپنی حرام کردہ چیزوں کے مقابل ہمارے لیے کافی کر دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ گزشتہ ماہ جو پہلا خطبہ جمعۃ المبارک تھا اس پہ میں نے آپ احباب کے سامنے ایک گزارش رکھی تھی۔ آپ میں سے بہت سے احباب نے اس کی جانب توجہ کی، لیکن ویسی توجہ نہیں کی جیسی کرنے کا حق تھا۔ میں نے آپ کو گزارش کی تھی کہ ہم سب کو اللہ کے اس گھر کے جاری اخراجات کے حوالے سے ایک ایسے ماڈل پہ آ جانا چاہیے کہ مجھے آپ سے بار بار یہ گزارش نہ کرنی پڑے، اور وہ یہ تھا کہ ہم کم از کم ایک ماہ میں اللہ کے اس گھر کے ساتھ 1000 روپے کا تعاون کریں۔ مجھے معلوم ہے کہ بعض ایسے ساتھی ہیں جو ایسا نہیں کر سکتے، لیکن بہت سے ایسے ہیں جو اس سے کہیں زیادہ کر سکتے، تو جن کو اللہ نے وسعت دے رکھی ہے ان کے سامنے کہیں زیادہ کرنے کی استطاعت ہونے کی وجہ سے یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ان بھائیوں کا حصہ بھی ڈالیں جو ایسا نہیں کر سکتے، اور جو کر سکتے ہیں وہ بھی اس جانب توجہ نہ کریں تو خیر کے کام تو ہوتے ہی رہنے۔ یہ محرومی ہوتی ہے کہ بندہ خیر کے کسی کام کی طرف جب اس کی توجہ دلائی جائے تو آگے سے یہ کہے کہ ہاں اللہ نے کر ہی دینا ہے، اللہ نے تو یقیناً کر دینا ہے، اور اللہ کے دین کے کام رکتے نہیں ہیں، لیکن میں اور آپ اس خیر سے محروم ہو جاتے ہیں جس کا ہم حصہ بن سکتے۔ اگر کوئی ایک ساتھ 1000 روپے نہیں دے سکتا تو ہر جمعے 250 روپے بنتے، 4 جمعے ہیں 1000 روپے پورے ہو جائے، آسانی کے ساتھ یہ ٹارگٹ پورا کیا جا سکتا۔ مجھے امید ہے انشاءاللہ العزیز ہم سب مرد اور حضرات خواتین بشمول میرے اس حوالے سے آج اپنا حصہ انشاءاللہ ضرور ڈال کر جائیں۔ اچھی خوشخبری الحمدللہ یہ ہے کہ مسجد کی توسیع کا کام اپنی رفتار سے جاری ہے۔ ہال کا گراؤنڈ فلور کا لینٹر مکمل ہو چکا ہے، اور اس کی اب جو شٹرنگ تھی وہ کھل بھی گئی، اور اب اس کی آگے فنیشنگ کا کام انشاءاللہ ہو تیزی سے شروع ہے، اور پوری کوشش ہے کہ رمضان المبارک سے پہلے ہم یہ گراؤنڈ جو اس کا فلور ہے اس کو فنکشنل کر لیں انشاءاللہ، تاکہ رمضان کی جو ضروریات ہیں وہ پوری ہو سکیں۔ فرسٹ فلور کے کالمز ان کی پورنگ ہو چکی ہے، بار آپ دیکھ بھی رہے ہیں، وہ الحمدللہ مکمل ہو چکے ہیں۔ اوپر والے فلور کی شٹرنگ انشاءاللہ اس ہفتے میں شروع ہو جائے گی، اور ارادہ یہ ہے کہ اس ماہ کے مکمل ہونے سے پہلے ہم فرسٹ فلور کی چھت بھی انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے ڈال لیں۔ اس جانب بھی خصوصی طور پہ توجہ کریں۔ اگر کوئی میٹیریل کی فارم میں تعاون کرنا چاہے تو وہ بھی کر سکتا ہے، اس کے لیے آ کر ہم سے آپ وینڈر کا نمبر وغیرہ بھی لے سکتے ہیں۔ اس وقت اوپر والے فلور کے لیے سریے کی، سیمنٹ کی، بجری، ریت کی بڑی اشد ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو خیر کے ساتھ اس کام کے اندر آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس گھر کو ہمارے لیے توشہ آخرت بنا دے۔ اللہم اغفر لنا ولوالدینا ولاساتذتنا ولجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات انک قریب مجیب الدعوات یا رب العالمین۔ اللہم ارحم على احوالنا ولا تنظر الى سوء اعمالنا سبحان ربک